بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اصغر خان عسکری سابق وزیر اعظم عمران خان لانگ مارچ حملے میں زخمی ہو گئے تھے، ہسپتال سے ڈسچارج کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے ان کے الزامات وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور میجر جنرل فیصل پر لگائے ہیں۔ اسی حوالے سے آئی ایس پی آر کی طرف سے جو ہے ایک بیان بھی جاری ہوا تھا، اور آئی ایس پی آر نے حکومت سے درخواست کی تھی کہ عمران خان کے الزامات جو انہوں نے لگائے ہیں قانونی کارروائی جو ہے وہ ان کے خلاف کی جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ تمام صورتحال سامنے آ گئی ہے، اور ایک طرف تو یہ ہے کہ پنجاب میں عمران خان صاحب کا جو ایف آئی آر ہے وہ درج نہیں ہوتا جا رہا، حالانکہ ان کی اپنی حکومت ہے اور پارٹی ان کی پوری جو ہے وہ حکومت میں وہاں پر موجود ہے، لیکن پھر بھی وقوع کے 3-4 دن گزرنے کے باوجود وہ ایف آئی آر درج کرنے میں ابھی تک ناکام ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت کو پریشرائز کرے، وزیر اعلیٰ کو پریشرائز کرے، دباؤ ڈالے، جائے تھانے میں اور اپنا ایف آئی آر جو ہے وہ درج کرائیں۔ اور اگر ایف آئی آر وہ درج نہیں کرا سکتے ہیں پنجاب میں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ دوسروں سے استعفیٰ کا مطالبہ کرنے کی بجائے پھر ان کو پرویز الہی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جانا چاہیے، اور اگر پھر بھی ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کو پنجاب حکومت ختم کر دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ تو اس حکومت کا کیا فائدہ کہ جس حکومت کے ہوتے ہوئے عمران خان اپنی مرضی کا ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں کرا سکتے۔ تو یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اس ایف آئی آر کے میں رکاوٹ ہے۔ عمران خان صاحب میجر جنرل فیصل کا نام لکھنا چاہتے ہیں، شہباز شریف صاحب کا نام لکھنا چاہتے ہیں، وزیر داخلہ صاحب کا نام ڈالنا چاہتے ہیں، تو باقی 2 ناموں پر تو کوئی وہ نہیں کرے گا، لیکن جو حاضر سروس میجر جنرل ہے اس کا نام ڈالنا یقیناً بہت بڑی غلطی ہوگی، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ہچکچا رہے ہیں، اور عمران خان کے خواہشات کے مطابق ایف آئی آر درج کرنے سے پرویز الہی صاحب کی حکومت جو ہے وہ انکاری ہے۔ اب اگر مستقبل میں پرویز الہی صاحب ان سے الگ ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر عمران خان صاحب پرویز الہی کے بارے میں وہ انکشافات کریں گے کہ عقل جو ہے وہ دنگ رہ جائے گی کہ عمران خان صاحب جب وہ اقتدار میں تھے تو وہ خاموش کیوں تھے، اور جب وہ اقتدار سے الگ ہو گئے، پرویز الہی ان کے مخالف ہو گئے، تو اب عمران خان صاحب ان کے بارے میں کیا کیا باتیں لوگوں کو اور اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ باہر کے پیے تو ایف آئی آر کی صورتحال، لیکن ایک بڑی پیش رفت جو وزیر اعظم شہباز شریف نے کی ہے، انہوں نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا برندیال سے درخواست کی ہے کہ وہ عمران خان کے الزامات کے لیے فل کورٹ کمیشن بنائیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ فل کورٹ کمیشن عمران خان کے تمام الزامات کی مکمل تحقیق کرے، اور اس تحقیق کے نتیجے میں فل کورٹ کمیشن کا جو بھی نتیجہ آئے گا ہمیں وہ تسلیم ہوگا۔ تو یقینی طور پر یہ ایک بہت حساس اور سینسٹیو معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو وزیر اعظم شہباز شریف کے اس پریس کانفرنس کا یا ان کی اس درخواست کا نوٹس لینا چاہیے، اور سپریم کورٹ کو بالکل اسی معاملے کے اوپر فل کورٹ کمیشن بنانا چاہیے۔ عمران خان کو بلائیں، ان سے پوچھیں، وہ ثبوت دیں، اور وہ اگر ثبوت دے دیتے ہیں اور جو بھی لوگ اس میں ملوث پا جاتے ہیں تو فل کورٹ کمیشن جو ہے وہ ان کو سزائیں دیں۔ اور اگر عمران خان صاحب وہ ثبوت دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں، محض الزامات لگاتے ہیں اور محض الزامات کی بنیاد پر لوگوں کی پگڑیاں اچالتے ہیں، ان کے مستعفی ہونے کے مطالبات کرتے ہیں، تو پھر عمران خان کو بھی ایسی سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ وہ کسی کے اوپر الزام لگانے سے 100 بار پہلے جو ہے وہ سوچ لیا کرے۔ تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ بالکل فل کورٹ کمیشن جو ہے وہ اس پہ بنا لے۔
عمران خان صاحب نے اسی مطالبے کا یا وزیر اعظم کی اسی درخواست کا مشروط انہوں نے حمایت کر دی ہے، اور وہ مشروط حمایت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب، وزیر داخلہ ثناء اللہ اور جو دوسرے میجر جنرل ہے وہ استعفیٰ دے دیں اور پھر یہ کمیشن تحقیقات کرے تو یہ صاف اور شفاف تحقیقات ہوں گے، ان کے ہوتے ہوئے یہ کمیشن صاف اور شفاف تحقیقات نہیں کر سکتی۔ تو میرے خیال میں یہ ایک جائز مطالبہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح تو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو بہت سارے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ کمیشن اور یہ ساری چیزیں آپ اثر انداز ہو رہے ہیں، خصوصاً احتساب کے حوالے سے، تو تب جو ہے انہوں نے خود ریزائن نہیں دیا تھا کہ اگر میرے اوپر شک ہے، میں تحقیقات کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوں تو میں ریزائن دیتا ہوں اور تحقیقات مکمل ہو جائے تو دوبارہ وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ تو یہ ایک غلط اور ناجائز مطالبہ ہے۔ ہاں، کمیشن کو آزادانہ تحقیق کرنی چاہیے، شفاف تحقیق کرنی چاہیے، اور جو بھی ملوث ہو ان کو سزا دینی چاہیے، اور اگر کوئی ملوث نہیں ہے اور عمران خان ویسے الزامات لگا رہے ہیں تو پھر عمران خان کو بھی اب شٹ اپ کال دینی چاہیے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ جناب اب کسی کے اوپر بغیر کسی ثبوت کے الزامات نہ لگائیں۔ تو یہ ایک اچھی پیش رفت سے ہونی چاہیے اس کے اوپر، اور اس پر عمل درآمد جو ہے اب کرنے کی ضرورت ہے۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن رکھیے گا۔ کمنٹس کی صورت میں آپ اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ آپ اس کو شریک بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کے بان۔